آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بدر النساء بی بی مرحومہ بنت جواز حسین خان مرحوم کی روح کو اصال فرمائیں۔ ماسٹر قیصر عباس مرحوم ابن بند حسن خان مرحوم کی روح کو اصال فرمائیں۔ علی کی بیٹیاں زندہ جب اسیر ہوئی، علی کی بیٹیاں زندہ مصیبتیں حرم شاہ پر کسی ہوئی، امام زادیاں حاکم کے دستگیر، غم حسین میں سیدانیہ فقیر ہوئی، کئی دنوں سے میسر نہ عبادات، اندھیری رات تھی ٹوٹا علی کی بیٹیاں جب آئی شام کی بستی میں ننگ سر اسیر و مستر و بیتاب و نوحگر، منہ اپنا بالوں سے ڈھانپے تھی اونٹ پر، یہ رو کے کہتی تھی ہر دم بچس میں تر، یہ رو کے کہتی تھی ہر دم بچس میں تر، بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی جائی، میں کربلائے معلی سے لوٹ کے آئی، میں کربلائے معلی سے لوٹ کے آئی، جب آئی شام کی بستی میں ننگ سر اجاڑ ماریا میں ہو گیا چمن میرا، بچھڑ گیا علی اکبر سا گل بدن میرا، ہوا شہید ہر ایک شیر سب شکن پڑا ہے بھائی بیاباں میں بے کفن، پڑا ہے بھائی بیاباں میں بے کفن، نبی کی آل کو اہل جفا نے لوٹ لیا، ہمارے کنب قرن میں قضا نے لوٹ لیا، ہمارے کنب قرن میں قضا نے لوٹ لیا،
جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر زینب ہمارے پیارے کو مہمان بلا کے مارا ہے علی کے لال کا خنجر سے سر اتارا ہے ہر ایک شہید جفا تک نلب سدارا ہر ایک گل سا بدن رنگ میں پارا پارا ہے ہر ایک گل سا بدن رنگ میں پارا پارا ہے چمن پہ فاطمہ کہ آ گئی خزاں نشان مرتضوی کا مٹانے نشان مرتضوی کا مٹانے جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر زینب ہماری جوت وضاحت اجڑ گئی ہے بہن حسین سے رن میں بچھڑ گئی ہے ہماری جیت کی صورت بگڑ گئی ہے ایک اور تازہ مصیبت پڑ گئی ہے ایک اور تازہ مصیبت پڑ گئی ہے بندھے ہیں ہاتھ منہ اپنا چھپا نہیں سکتی یہ حکم ہے کہ زبان بھی ہلا نہیں سکتی یہ حکم ہے کہ زبان بھی ہلا نہیں سکتی جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر زینب سوار اونٹ پہ ہے اور دان نہیں سر پر چھپائے رہتے ہیں بالوں سے منہ کو شام و سر گزرتے ہیں ہمیں فاقوں پہ فاقے اونٹوں پر یہ ذوف ہے کہ گسا جاتا ہے ہمیں اکثر یہ ذوف ہے کہ گسا جاتا ہے ہمیں اکثر جو چادریں بھی کوئی رحم کھا کے دیتا تو ہے سمر آ کے اسی وقت چھین لیتا ہے تو سمر آ کے اسی وقت چھین لیتا ہے جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر زینب یہ بین کرتی تھی ستور پہ زینب دلگیر قریب اونٹ کے لایا لئی سرے شبیر پکڑ کے ہاتھوں سے دل کو تڑپ گئی ہمشیر پکاری بھائی بچا لو ہمیں کسی تدبیر پکاری بھائی بچا لو ہمیں کسی تدبیر تمہارے مرنے سے ایزا اٹھاتی ہے زینب نئی کے سامنے سر ننگ جاتی ہے زینب نئی کے سامنے سر ننگ جاتی ہے زینب جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر زینب سکینہ بولی کی اماں بتاؤ میں قربان یہ کس کے سر سے پھوپھی بات کرتی ہے پکارا شاہ کا سر تو کو باپ کا نہیں بس اتنے روزوں میں ہم کو بلا دیا میری جان بس اتنے روزوں میں ہم کو بلا دیا میری جان خبر نہیں تمہیں کس بھوکے پیاسے کا سر ہے لہو میں غرق نبی نبی کے نواسے کا
تک نبی کے نواسے کا سر ہے جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر زینب سکینہ بالی نے تب ہاتھ جوڑ کر یہ کہا معاف ہو میری تقصیر اے میرے بابا کہ مجھ ستم زدہ نے تھا نہ تم کو گئے جانا ورم سے آنکھوں کے مجھ کو نہ کچھ دکھائی دیا ورم سے آنکھوں کے مجھ کو نہ کچھ دکھائی دیا تماچے سمر کے کھائے ہیں بارہا میں نے ستم سے ظلم کی بدوا دیا گلا میں نے ستم سے ظلم کی بدوا دیا گلا میں نے جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر زینب پھر آئی سر سے ندا جو ستم ہوا تجھ پر میری لاڈلی نیزے سے دیکھتا لیے تھے سمر نے کانوں سے جاتے تڑپ رہی تھی ہماری بھی روح نیزے پر تڑپ رہی تھی ہماری بھی روح نیزے پر رواں تھے اشک نہ تجھ کو قرار آتا تھا سنا پہ مجھ کو بھی بار بار آتا تھا سنا پہ مجھ کو بھی بار بار آتا تھا جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر زینب اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات پڑھ محمد گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بدر النساء بنت جواد حسین اور الحاج قیصر عباس کربلائی ابن بند حسن مرحوم کی ارواح کو ایصال کریں۔
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ معزز اور محترم سامعین کرام، مسلسل مجلس کا سلسلہ ہے۔ بہرحال صبح سے آپ لوگ مجلس اعظم میں شرکت کر رہے ہیں۔ یقیناً تھکن کا احساس سب کو ہے، بس مختصر سے وقت میں جو بھی باتیں ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے درمیان پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج کا دن جو گزرا ہے، چونکہ مجلس ایصال ثواب کی ہے اور تقریباً ہر سننے والا یہ بات جان ہی گیا ہے کہ کوئی بھی ایصال ثواب کی مجلس اگر میں پڑھتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایک دو بات ایسی بیان کر دی جائے کہ اس مجلس کے طفیل میں اگر انسان اس کے اوپر عمل کرنے لگے تو اس کا ثواب اس مرحوم یا مرحومہ کو پہنچے کہ جس کے لیے مجلس کو منعقد کیا گیا ہے۔ آج کا دن جمعے کا دن تھا اور جمعے کا دن مخصوص ہے ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور چونکہ حدیث نبی بھی ہے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کیے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ آج کے کچھ اعمال ہیں اور یقیناً ہر ایک انسان اس عمل کو انجام دیتا ہے، اور روایات میں آج کے دن کو عید کے دن سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ تو جب عید کا دن ہے تو پھر اس کی کچھ نہ کچھ خصوصیت ہوگی۔ آخر اسے عید کا دن کیوں کہا گیا؟ کیا وجہ ہے کہ جمعے کو عید کا دن قرار دیا گیا؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ تو عزیزان محترم، اگر آپ غور کریں تو بآسانی اس چیز کی طرف آپ پہنچ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ دن ہمارے وقت کے امام سے منسوب ہے اور آج ہی کے دن جمعے کا دن ہوگا کہ جب ہمارے وقت کا امام ظہور کرے گا۔ توجہ کریں عزیزان محترم۔ تو لہٰذا آج کے کچھ اعمال ہیں کہ اگر انسان اسے اس مرتبہ انجام نہیں دیا ہے تو اگلے جمعے سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو انجام دیں گے ہی۔ سارے لوگوں کی گارنٹی نہیں اور سارے لوگ عمل انجام دے بھی نہیں پائیں گے۔ بہرحال کچھ بھی اگر انجام دے دیں گے تو بھی اس مجلس کا ثواب مرحوم اور مرحومہ تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ وہ کیا اعمال ہے کہ جمعے کے دن کم از کم انسان اپنا وقت نکال کر وقت کے امام کے لیے دعائے ندبہ کا اہتمام کرے۔ دعائے ندبہ کا اہتمام کرے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس میں ہم اپنے وقت کے امام کے بارے میں گریہ کریں گے۔ ندبہ مانے گریہ کرنا، چیخ مار کر رونا، یعنی ہم اپنے وقت کے امام کے لیے یہ وقت نکال کر، اور اس کا بہترین وقت ہے کہ انسان صبح کی نماز کے بعد جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت انسان دعائے ندبہ کو پڑھے۔ بڑی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن اگر آپ روایات اور احادیث میں دیکھیں تو غسل کی بہت اہمیت ہے، مگر غسل جمعہ کی بہت اہمیت ہے۔ اگر آپ دیکھیں غسل جمعہ کی اتنی اہمیت ہے کہ روایات میں موجود ہے، بہرحال پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، آپ لوگ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر انسان کو یہ خدشہ ہو کہ ہم جمعے کے دن غسل نہیں کر پائیں گے اور وہ جمعرات کے دن نہا رہا ہو تو بہتر یہ ہے کہ اگر وہ جمعے کو غسل نہ کر سکے تو جمعرات ہی کو نیت کر کے غسل جمعہ کر سکتا ہے۔ یہ اہمیت ہے اس غسل کی۔ اگر جمعے کے دن ممکن ہے تو جمعے کے دن کرے، جمعے کے بعد اگر جمعے سے پہلے قبل الزوال نہیں کر پایا ہے تو بعد الزوال کرے۔ حتیٰ یہ کہ کہا گیا ہے کہ اگر انسان جمعے کے دن بھی کسی وجہ سے غسل جمعہ نہ کر سکے
تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہفتے کے دن یعنی سنیچر کو قضا کی نیت سے غسل جمعہ کو انجام دے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کہا گیا ہے کہ قضا کی نیت سے ہی غسل جمعہ کو انسان انجام دے۔ حتیٰ یہ کہ اگر روایات میں موجود ہے کہ اگر انسان کے پاس اتنا ہی پیسہ، چونکہ اگر پانی ایسے جگہ پر ہے کہ پانی مہیا نہیں ہے، پانی بیچا جا رہا ہے، وہاں پہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، اگر انسان کے پاس اتنا ہی پیسہ ہے کہ وہ یا تو ایک وقت کا کھانا کھا سکتا ہے یا تو پانی خرید کے غسل کر سکتا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا ترک کر دے، پانی خرید کے غسل جمعہ کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ غسل جمعہ کی کتنی اہمیت ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ اتنا تاکید کیا گیا کہ غسل جمعہ کو انسان انجام دے۔ تو اگر آپ غور کریں گے تو بآسانی اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ چونکہ جمعے کے دن ہمارے وقت کا امام ہمیں صدا دے گا، تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا لیں کہ جب ہمارے وقت کا امام ہمیں آواز دے تو ہم طیب و طاہر ہو کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور ایک کہ جمعے کے دن انسان اچھے سے اچھا کھانے کا بندوبست کرے۔ کیوں؟ عام دنوں میں ایسا نہیں ہے کہ روزانہ انسان اچھا کھا سکتا ہے، مگر جمعے کے دن خاص طور سے تاکید کی گئی ہے۔ کیوں؟ اگر انسان جمعے کے دن اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے خاص غذا کا انتظام کرے گا تو ہر وہ بچہ اس دن کا انتظار کرے گا۔ توجہ کریں سامعین محترم، کیوں کہ جمعہ آئے گا تو میرے والد صاحب اچھی غذا کا بندوبست کریں گے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے وقت کے امام کے انتظار کے قائل ہو سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک بچہ کھانے کا انتظار کرے گا ویسے ہی اپنے وقت کے امام کا بھی انتظار کرے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم، جس آیہ کریمہ کو عنوان گفتگو قرار دیا ہے، اس میں اللہ دو ارادہ بیان کر رہا ہے، دو فیصلہ اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور دوسرا یہ کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کرنا۔ عزیزان محترم، اگر آپ غور کریں تو اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ کے بہت سارے اسماء ہیں، بہت سارے نام ہیں، اور اگر آپ اس طرف اگر توجہ کریں تو خود سورہ الحمد میں بھی دیکھیے کہ اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، پاک و پاکیزہ وہ ذات کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اللہ کے بہت سارے اسماء ہیں، اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ الحمدللہ خالق العالمین، اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا الحمدللہ مالک العالمین، مگر اللہ نے نہ تو خالق کہا نہ مالک کہا، اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، ایک چیز ہوتا ہے خالق اور ایک چیز ہوتا ہے رب، دونوں میں فرق ہے۔ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، خلق کرنے والے کو۔ مثال کے طور پر یہ مائک ہے تو اسے کسی نہ کسی نے ایجاد کیا ہے، اسے کسی نہ کسی نے خلق کیا ہے۔ اور رب کہتے ہیں حفاظت کرنے والے کو، جس نے اس مائک کو خلق کیا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کا اس سے رابطہ ہو، توجہ کریں عزیزان محترم، ضروری نہیں ہے کہ اس کا اس سے رابطہ ہو، مگر جو حفاظت کرنے والا ہے اس کا ضرور اس سے رابطہ ہوگا۔ جب خلق کرنے والے نے اس مائک کو خلق کر دیا اور آپ خرید کر لے کے آئے تو اب آپ اسے ہر اس چیز سے بچائیں گے کہ جو اسے خراب کر دے۔
جس طریقے سے یہ ممبر ہے، ممبر بنانے والے نے بنا دیا، مگر آپ لانے کے بعد اس کے اوپر پینٹ کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دیمک نہ لگے، اس کے اوپر کپڑا لگایا تاکہ یہ خراب نہ ہو سکے، تو کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آپ حفاظت کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ خالق جو خلق کر رہا ہے اس کا اس چیز سے کبھی رابطہ ہوتا ہے، کبھی رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ توجہ کریں عزیزان محترم، کبھی رابطہ ہوتا ہے اور کبھی رابطہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے، مگر جو حفاظت کرنے والا ہے وہ ہمیشہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے آپ کو رب کہا میں وہ رب ہوں کہ میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں، تم میرے نالائق بندے ہو کر تم میرے پاس نہیں آؤ گے، تب بھی میں تمہارا معبود ہو کر میں تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کو۔ میں تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا۔ اور عزیزان محترم اگر غور کریں تو اللہ نے یہ جو تمام چیزیں ہیں کتنی محبت ہم سے کرتا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ پروردگار۔ غور کریں کتنا ہم سے چاہتا ہے، ہمیں چاہتا ہے، مگر ہم اپنے وقت کے امام اور خدا کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں۔ غور کریں ہم اپنے خدا کے لیے اور اپنے وقت کے امام کے لیے کتنا وقت نکال رہے ہیں، اس پہ انسان اگر غور کرے۔ اور عزیزو دیکھیے، خدا نہیں چاہتا کہ کوئی انسان جہنم میں جائے۔ ابھی شام والی مجلس میں استاد محترم میاں عباس صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان جہنم میں جائے۔ اللہ نے جنت کو خلق کیا ہے، جہنم اللہ سے بنوائی گئی ہے۔ توجہ کریں عزیزان محترم، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ سے جہنم بنوائی گئی ہے، اللہ نے جنت کو بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود حدیث یہ ہے کہ اگر سارے کے سارے لوگ اگر محبت اہل بیت پر جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ توجہ کریں عزیزان محترم، اگر سارے کے سارے لوگ محبت اہل بیت پر جمع ہو جاتے تو پھر اللہ جہنم کو خلق نہیں کرتا۔ اور اللہ نہیں چاہتا کہ وہ ہمارا بندہ جہنم میں جائے۔ اگر آپ دیکھیں، مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کر دوں، اگر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، آگ کہیں جل رہی ہے تو بچہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ آگ میرے لیے نقصان دہ ہے، وہ بچہ گھٹنیوں چلتا ہوا اس آگ کی طرف جاتا ہے، مگر جیسے ہی اس کی ماں نے یہ دیکھا کہ بچہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، فوراً اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر کے اس بچے کی طرف دوڑی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتی ہے بچہ ناسمجھ ہے۔ توجہ کرے عزیزان محترم، وہ جانتی ہے کہ بچہ ناسمجھ ہے، بچہ جل جائے گا، لہٰذا ماں دوڑ کر کے اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ غور کریں کہ ایک دنیاوی ماں اگر اپنے بچے کو بچانے کے لیے دوڑ کر جاتی ہے تو وہ خدا ہمارے لیے کتنا مہربان ہوگا کہ جو 70 ماہوں سے زیادہ بھی چاہ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ وہ خدا کتنا مہربان ہوگا کہ جو 70 ماہوں سے بھی زیادہ ہمیں چاہ رہا ہے۔ تو خدا نہیں چاہتا کہ ہم جہنم کی طرف جائیں، مگر انسان اگر محبت اہل بیت کو دل میں نہیں رکھے ہوئے ہے تو پھر وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ اور اللہ نے بندوں کے لیے جنت بنائی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو طرح طرح سے بہانے، ماہ رجب ہے، ایک ایک اعمال کے کتنے زیادہ ثواب اللہ نے منتخب کیے ہیں۔ یہ ایک بہانہ ہے کہ میرا بندہ بخش دیا جائے تاکہ یہ جنت کا مستحق ہو جائے۔ خدا ایک ایک بہانے کے ذریعے سے اپنے بندے کو معاف کرنا چاہ رہا ہے، مگر وہ بندہ کتنا نالائق ہوگا کہ جو اس معتبر مہینے میں بھی اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور عزیزان محترم، اللہ نے چونکہ قرآن مجید میں والدین کو رب مجازی کہا گیا ہے،
اور اسی وجہ سے اللہ نے والدین کو ہمارے درمیان رکھا کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو تم جنت کے مستحق ہوگے. اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو تم جنت کے مستحق ہوگے. اور خود نبی نے فرمایا ہے کہ تمہارے والدین ہی تمہارے لیے جنت ہیں اور تمہارے والدین ہی تمہارے لیے جہنم ہیں. کیا مطلب؟ یعنی اگر تم اپنے والدین کو راضی کر لیتے ہو تو انہی کے ذریعے سے تمہیں جنت مل جائے گی، اور اگر تم نے اپنے والدین کو ناراض کر دیا تو پھر انہی کے ذریعے تم جہنم میں پہنچ جاؤ گے. تو لہٰذا اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں تو پھر وہ خود اپنی زندگی میں یہ غور کرے کہ ہمارے والدین ہم سے کتنا خوش ہیں. اگر ہم نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو خوش کر لیا تو یقین مانیے کہ ہماری جنت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. عزیزان محترم، اگر ماں راضی ہے تو پھر اس انسان کے لیے جنت ہے. اگر ماں ناراض ہے تو پھر اس انسان کے لیے جنت نہیں ہے. کوئی سا بھی انسان ہو، چاہے عام آدمی ہو یا ایک مجتہد ہو یا ایک عالم ہو، اگر اس کی ماں راضی تو پھر اس کے لیے جنت، اور اگر ماں ناراض ہے تو پھر اس کے لیے جنت نہیں ہے. تو یہ عام ماں کے بارے میں ہے کہ اگر ایک ماں راضی ہو جائے تو اسے جنت کا مستحق بنا دیتی ہے. تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جس کے لیے خود رسول نے کہا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. ذرا غور کریں کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. غور کریں، نبی نے کہا جب ایک عام ماں اب اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ کون رسول کے زمانے میں جنتی ہے اور کون رسول کے زمانے میں جہنمی ہے، تو پھر ہمیں اس معیار کو دیکھنا ہوگا کہ جس سے فاطمہ راضی ہے وہی جنتی ہوگا، جس سے فاطمہ ناراض ہے وہ جہنمی ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر فاطمہ راضی ہیں تو جنتی ہے، اور اگر فاطمہ ناراض ہیں تو پھر وہ انسان جنتی نہیں ہو سکتا. اور رسول نے کہا ہے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. اور عزیزان محترم، خود نبی کی بھی ازواج کو کیا کہا گیا ہے کہ امہات المومنین، مومنین کی مائیں ہیں. غور کریں، نبی کی ازواج کو بھی مائیں کہا گیا ہے. وہ ماں، تو کیا ماں کا مطلب یہ ہے کہ مطلب ایک نبی کی ماں ہے اگر ہم ان کے پاس جائیں تو وہ ہم سے پردہ نہیں کریں گے؟ نہیں، یہاں پر وہ ذکر نہیں ہے. یہاں پر یہ ہے کہ جس طریقے سے تم اپنی ماں کے ساتھ عقد نہیں کر سکتے ہو، عقد کرنا حرام ہے، ویسے ہی رسول کی ازواج کے ساتھ بھی تم عقد نہیں کر سکتے. مگر عزیزان محترم، اگر آپ دیکھیں تو یہ امت کی ماں ہے، مومنین کی ماں ہے، جنہیں رسول کی زوجہ امہات المومنین ہے. تو یہ مومنین کی ماں ہے، مگر ایک طرف رسول خود اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ تم میرے لیے ماں ہو. تو اب دونوں ماں میں فرق کیا ہے؟ رسول اپنے بیٹی کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ جتنا فرق ایک مومن اور ایک رسول میں ہے اتنا ہی فرق مومن کی ماں اور رسول کی ماں میں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جتنا فرق ایک مومن اور رسول میں ہے اتنا ہی فرق مومن کی ماں اور رسول کی ماں میں ہے. اور عزیزان محترم، خود امام بخاری نے اس چیز کو لکھا ہے کہ جناب عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اتنا حسد کسی اور زوجہ سے، نبی کی زوجہ سے نہیں ہوا کہ جتنا حسد مجھے جناب خدیجہ سے ہوا. امام بخاری کا کہنا ہے، امام بخاری نے خود اس چیز کو لکھا کہ عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے جتنا حسد نبی کی زوجہ جناب خدیجہ سے ہوا اور کسی سے نہیں ہوا. وجہ کیا تھی؟ عزیزو، اگر آپ غور کریں، دیکھیے عورت کے مقام کو اگر آپ دیکھیں تو ایک عورت 3 مرحلے سے گزرتی ہے. یا تو وہ بیٹی ہوگی،
یا تو وہ زوجہ ہوگی، اور پھر جا کر ایک مرحلہ پہنچتا ہے کہ جو عورت کے لیے انتہائی کمال کا مرحلہ ہے وہ ہے ماں۔ ہر عورت قابل کمال نہیں ہے، عورت وہی قابل کمال ہے کہ جو ماں بن جائے۔ توجہ کرے زان محترم، عورت وہی قابل کمال ہے کہ جو ماں بن جائے۔ نبی نے کیا کہا؟ عائشہ کیا کہتی ہے کہ مجھے اتنا حسد کسی اور سے نہیں ہوا جتنا جناب خدیجہ سے ہوا، اور اس چیز کو خود انہوں نے جناب رسول خدا سے پوچھا، اے میرے شوہر نامدار، آپ یہ بتائیے کہ اتنی اچھی اچھی زوجائیں ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ جناب خدیجہ کو ہر وقت ذکر کرتے ہیں، ہر وقت جناب خدیجہ کا ذکر، ہر وقت جناب خدیجہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو خود رسول نے یہ کہا کہ جس طریقے کی مجھے عورت جناب خدیجہ ملی ویسی کوئی اور عورت مجھے ملی ہی نہیں۔ توجہ کریں عزیزان محترم، اور اگر آپ غور کریں تو پھر اس سے آپ آسانی سے نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ خود امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم سنت رسول پر عمل کرنے والے ہیں، تو پھر اس کے لیے بھی یہ لازم ہے اس بخاری کی حدیث سے کہ وہ بھی ہر وقت خدیجہ خدیجہ کرتا رہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور جب انہوں نے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے، تو نبی نے کہا کہ مجھے ایسی کوئی زوجہ نہیں ملی جیسی جناب خدیجہ ملی۔ کہا کیا کمال تھا؟ تو اب رسول نے بیان کیا کہ جو خدیجہ کے اندر کمال تھا وہ کسی اور عورت کے اندر کمال نہیں تھا، وہ یہ کہ جب لوگ بخالت کی وجہ سے اپنی دولت کو جمع کر رہے تھے اس وقت خدیجہ اپنی دولت کو اسلام پر لٹا رہی تھی۔ جس وقت لوگ اپنی دولت کو محفوظ کر رہے تھے اس وقت خدیجہ راہ اسلام پر اپنی دولت کو قربان کر رہی تھی۔ جس وقت لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت میری گواہی خود خدیجہ دے رہی تھی کہ آپ سچے ہیں۔ اور اس کے بعد جو رسول نے تیسرا جملہ کہا وہ عجیب جملہ ہے کہ اگر مجھے جب لوگ طعنہ ابتر کہہ دے رہے تھے تو اس وقت اگر کسی نے کوثر جیسی انمول قیمتی چیز عطا کی تو وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ جناب خدیجہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ جناب خدیجہ ہیں۔ یہ ہے ماں کی اہمیت۔ جب ماں بنتی ہے عورت تو منزل کمال تک پہنچتی ہے۔ اور عزیزان محترم، ایک ساتھ جناب خلیفہ دوم اور رسول خدا دونوں ساتھ میں جا رہے تھے۔ ماں کی اہمیت کہ جب ماں ہوتی ہے تو اس کی اہمیت کیا ہے۔ پہاڑ پہ موجود تھے کہ کیا دیکھا کہ پہاڑ پر ایک نوجوان حسین و جمیل اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے۔ تو خلیفہ دوم نے کہا کہ کیا اچھا ہوتا کہ اگر یہ شخص اپنی زندگی کو راہ اسلام پر قربان کر دیتا۔ توجہ کریں، اگر یہ شخص اپنی زندگی کو راہ اسلام پر قربان کر دیتا۔ رسول نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی زندگی کو راہ اسلام پر ہی قربان کر رہا ہو۔ اب رسول گئے، آخر کیا کرتے ہو؟ کہا میرے گھر پر ایک ماں ہے، میں اس کی ذمہ داری کو اٹھائے ہوئے ہوں۔ رسول خلیفہ دوم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہتے ہیں کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ ممکن ہے کہ راہ اسلام سے زیادہ کام انجام دے رہا ہو۔ اور جیسے ہی رسول نے اس سے پوچھا، اب وہ جا ہی رہا تھا کہ رسول نے خود اسے بلایا، اور بلانے کے بعد رسول کہتے ہیں کہ جس طریقے سے تم اپنی ماں کی خدمت کرتے ہو کرتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت تمہاری ماں کے پیر کے نیچے ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جس طریقے سے تم اپنی ماں کی خدمت انجام دے رہے ہو اس طریقے سے تم اپنی ماں کی خدمت کو انجام دو۔
اس لیے کہ جنت تمہاری ماں کے پیر کے نیچے ہے، لہٰذا ضروری ہے ہر ایک انسان کے لیے، چونکہ بیٹوں نے ماں کے ایصال ثواب کی مجلس کو منعقد کیا ہے تاکہ دل کو اطمینان ہو سکے۔ اور عزیزوں ذرا غور کریں کہ اگر انسان اپنی زندگی میں ماں کا حق ادا کرنا بھی چاہے تو ادا نہیں کر سکتا، کبھی بھی انسان اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک بادشاہ ہے، جب بادشاہ ہوا تو اس نے چاہا کہ میں اپنی ماں کا حق ادا کروں، اور گیا اپنی ماں کے پاس اور کہتا ہے کہ بتائیے آپ نے کیا کیا زحمات اٹھائی ہیں، میں آپ کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں نے کہا کہ تو میرا حق ادا کرے گا، یہ ممکن ہی نہیں کہ تو میرا حق ادا کر سکے۔ بادشاہ تھا، اس نے کہا نہیں میں آپ کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ماں نے کہا کہ اگر تو میرا حق ادا ہی کرنا چاہتا ہے تو میں تجھ سے مال و دولت کی خواہش نہیں کرتی ہوں، بس تو ایک رات میرے پاس آ کر لیٹ جا۔ چونکہ ماں جھوپڑی میں رہتی تھی، بیٹا بادشاہ تھا، بادشاہت کے غرور میں وہ ماں سے آ کے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے لیے کچھ ادا کر، میں آپ کی خدمت کے عوض میں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا تم نہیں کر سکتے، اگر تم چاہتے ہو تو آؤ ایک رات میرے ساتھ بستر پر سو جاؤ۔ اس نے کہا بس ایک ہی رات کی۔ ماں نے کہا کہ بس ایک رات، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ میں جو بھی کروں تمہیں چوں چرا کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس نے کہا ایک ہی رات تو گزارنی ہے ماں کے ساتھ۔ وہ بادشاہی محل کا عیش و آرام چھوڑ کر کے ماں کی جھوپڑی میں آیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ ٹھنڈ کا ماحول تھا، جیسے ہی بستر پر لیٹا نیند آ ہی رہی تھی کہ ماں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، کہا بیٹا پیاس لگی ہے۔ بیٹا اٹھا، گیا پانی لے کر آیا، ماں کے سامنے پیش کیا۔ اس کی ماں نے تھوڑا سا پانی پیا، پھر سارا کا سارا پانی بستر پر گرا دیا، اور گرانے کے بعد اس کی ماں نے کہا سو جا بیٹا اسی بستر پہ۔ اس نے کہا ماں یہ گیلا بستر، اس پر میں کیسے سوؤں؟ کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ کچھ کہنے کا حق نہیں ہے، ایک رات تمہیں میرے ساتھ گزارنا ہے جس طریقے سے میں کہوں۔ عزیزو توجہ کرے، بیٹا ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بادشاہ تھا، اس نے کہا بس ایک ہی رات تو سونا ہے۔ بہرحال اس نرم، اس پانی گرے ہوئے بستر پر جو گیلا ہو چکا تھا اس پر سویا، اور اب جیسے ہی آنکھ پھر لگنا چاہ رہی تھی، نیند آ ہی رہی تھی کہ پھر اس کی ماں نے اسے پھر اٹھایا اور کہا بیٹا میں پھر پیاس لگ گئی اور مجھے پھر پانی کی حاجت ہے۔ وہ پھر اٹھا اور اٹھنے کے بعد جاتا ہے، پھر پانی لاتا ہے، اور لانے کے بعد اپنی ماں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر ماں نے وہی فعل انجام دیا، کچھ پانی پیا اور سارا کا سارا پانی بستر پر گرا دیا۔ کہا بیٹا پھر اسی بستر پر سو جاؤ۔ اب یقین مانیے کون ایسا انسان ہے ٹھنڈ کے موسم میں اگر نیند آئے اور اگر کوئی بار بار اس طریقے کا عمل انجام دے تو بیٹا یہی کہے گا کہ آپ کا دماغ کو کیا ہو گیا، آپ بار بار اس طریقے کی حرکت کر رہی ہیں، آپ کا دماغ تو صحیح ہے۔ مگر اسے کچھ کہنا بھی نہیں ہے، چونکہ اس کی ماں نے یہ کہا ہے کہ تم آج کچھ بول نہیں سکتے، جیسے میں کہوں گی تمہیں ویسے ہی کرنا ہے۔ لہٰذا بادشاہ تھا، سو گیا اسی بستر پر۔ اب جب تیسری مرتبہ پھر اس کی ماں نے جگایا، اور جگانے کے بعد پھر اس نے کہا کہ بیٹا پیاس لگی ہے، پانی لے کر آ جاؤ۔ اب گیا تو پانی لانے کے لیے، مگر اب غصے میں کہتا ہے کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بار بار پانی منگا رہی ہو، تھوڑا سا پانی پینے کے بعد تم اپنے بستر پر گرا دیتی ہو اور پھر اسی گیلے بستر پر کہتی ہو کہ مجھ سے سو جاؤ۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ سننا تھا کہ اس کی ماں متوجہ ہوئی، کہا بیٹا بس اتنے میں تم تھک گئے، ذرا غور کرو کہ وہ راتیں کہ جب تم چھوٹے تھے نجاست تمہاری وجہ سے میرا بستر گیلا ہو جاتا تھا، میں خود گیلے بستر پر سوتی تھی، تمہیں سوکھی جگہ پر سلاتی تھی۔ لہٰذا یہ ماں کی اہمیت ہے عزیزوں، ماں کی اہمیت کسی انسان حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ لاکھ انسان ایک چیخ جو وقت ولادت ہوتی ہے اس کا بھی حق انسان ادا نہیں کر سکتا، یہ ماں ہے۔ اور عزیزوں ذرا غور کریں کہ ایک ماں ہمیں مدینے میں بھی نظر آئی۔ بس عزیزوں ایک ماں مدینے میں بھی تھی، بیٹوں کی خدمت میں
اور شوہر کی خدمت میں تعزیت پیش کرنا ہے۔ جب جنازہ اٹھ رہا تھا تو میں بھی موجود تھا۔ دیکھا کہ لوگ بڑھ بڑھ کے کاندھا دے رہے تھے۔ دور دراز سے لوگ آئے کہ انتقال ہو گیا ہے، مگر عزیزو ذرا مدینے میں آئیے، جناب حسنین سے پوچھیں کیسا عالم تھا کہ جب شہزادی اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو وصیت تھی کہ اے میرے سرکار یہ لوگ جنازے میں شرکت نہ کریں۔ عزیزو رونے پر بھی جب انسان کی ماں یا انسان کا عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو سارے کے سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ رو لینے دیجئے، اس کا غم ہلکا ہو جائے گا، جتنا رو لے گا اتنا اس کے لیے بہتر ہے۔ مگر ذرا مدینے میں دیکھیے کہ کیا مظلومی تھی۔ مدینہ وہ مرکز مظلومیت ہے کہ جہاں بیٹے دانتوں تلے آستین دبا دبا کر رو رہے تھے۔ آوازیں گریہ بلند ہے، ہاں رونے میں کنجوسی نہ کیجئے گا، اتنی زور سے روئیں، آواز سے روئیں کہ یہ آواز مدینے تک پہنچے اور خود حسنین یہ کہہ دے کہ ارے جو کل ہم نہ رو سکے تھے اس کا حق ادا ہو گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ عزیزو ماں کا جنازہ اٹھا تو ماں کا جنازہ اٹھا بڑے اطمینان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ جمع ہوئے اور سب لوگوں نے تعزیت پیش کی، مگر ماں زخمی تو نہ تھی۔ مگر ذرا شہزادی کے بارے میں غور کرے کہ ارے تاریخ بتاتی ہے کہ شہزادی کے اوپر 4 حملے ایسے ہوئے کہ جسے خود شہزادی نہ بھول پائی۔ ایک حملہ وہ کہ جو شہزادی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، شہزادی در و دیوار کے درمیان پس گئی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزیزو دوسرا حملہ جو شہزادی کے اوپر ہوا وہ یہ کہ تلوار کے دستے سے ایک ظالم نے آپ کے شکم پہ ایسا وار کیا کہ آپ کا محسن شہید ہو گیا۔ ارے آپ کے دستے مبارک پر شمشیر کے قبضے سے ایسا وار کیا کہ ارے ذرا غور کرے کہ جس کے نام سے خود تسبیح منسوب ہو وہ دائنے ہاتھ سے کبھی تسبیح نہ پڑھ پائی ہو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور ایک حملہ عزیزو ایسا ہوا کہ جب یہ شہزادی کے اوپر دروازہ گرایا گیا تو شہزادی نے 3 آوازیں بلند کی۔ پہلی آواز یہ تھی کہ اے فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ دوسری آواز یہ تھی کہ یا رسول اللہ، اے بابا آئیے دیکھیے کہ آپ کی بیٹی کے اوپر آپ کے بعد کس طریقے کا ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو شہزادی نے جملہ کہا ہے وہ یہ کہ یا مہدی۔ عزیزو ذرا غور کرے، شوہر بھی موجود ہیں، شوہر کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرنا ہے۔ عزیزو جب بیوی کے انتقال کی خبر ملی تو یقیناً شوہر تھے، بیوی کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا بہت ہی غمناک خبر ہے۔ مگر عزیزو ذرا مولائے کائنات کے بارے میں سوچیں اور دیکھیں کہ مولائے کائنات مسجد میں موجود ہیں۔ وہ مولائے کائنات کہ جنہیں جنگوں میں ایسے زخم لگے تھے کہ ایک طرف سے بتی ڈالی جاتی تھی، دوسری طرف سے کھینچ لی جاتی تھی، مولا کو احساس تک نہ ہوتا تھا۔ مگر جیسے ہی حسنین آ کر مسجد میں کہیں اے بابا ہماری ماں اس دنیا میں نہیں رہی، اب تاریخ بتاتی ہے مولا اپنی جگہ سے اٹھے۔ ارے بیت الشرف تک پہنچنے میں مولا 3 بار منہ کے بل زمین پر گرے۔ ارے یہ سارے مظالم مولا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ شہزادی کے اوپر کس طریقے کا ظلم کیا جا رہا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمیں جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما،
جن مرحومین کے لیے اس مجلس کو منعقد کیا گیا ہے ان کے تمام گناہانہ صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے تمام لواحقین، بیٹے بیٹی، شوہر اور جو بھی عزیز و اقربا ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرما، وقت کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ آپ لوگوں سے پھر گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بدر النساء بنت جواد حسین، الحاج قیصر عباس ابن بندے حسن مرحوم کی روح کو ایثار